اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم کی اہمیت شریعت اسلامیہ میں اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی اقرأ ہے، پڑھ، جس سے تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم نہ تو دنیا میں ترقی کر سکتی ہے اور نہ آخرت میں اسے فلاح مل سکتی ہے. ایک آیت کریمہ دیکھیں، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں. کسی بھی عمل کے معتبر ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے. قرآن حکیم کی بہت ساری آیتیں جن میں سے چند کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان سے آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ علم ہی ایمان کا رہنما ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ. اور علم والوں نے کہا اور ایمان والوں نے کہا. یہاں دیکھیے، علم والوں کا تذکرہ پہلے ہے، ایمان والوں کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے. علم پہلے ہے، ایمان بعد میں ہے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ علم ایمان کا رہنما ہے.
علم کے بغیر ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ علم والوں کو اور ایمان والوں کو جان لینا چاہیے، بس اس کے اوپر وہ ایمان لائیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ علم کا نتیجہ ایمان ہے اور ایمان کا نتیجہ خضوع ہے، اللہ کی طرف دلوں کا جھک جانا۔ تو علم کا نتیجہ ایمان اور ایمان کا نتیجہ خضوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل کا جھک جانا۔ احادیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر ایک روایت یوں نقل فرمائی ہے، وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ یہ روایت معجم کبیر میں اتنی ہی ہے، پوری روایت میں نے ریفر کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمہ عورت ہو، ہر ایک کے اوپر علم کا حصول فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر دو عجیب و غریب باب باندھے ہیں۔ پہلا باب تو اس طریقے کا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب ہے علم کا قول سے پہلے اور عمل سے پہلے۔ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے تحت حدیث لا کر کے کہ کوئی آدمی اس وقت تک دین کے بارے میں گفتگو نہ کرے، آدمی اس وقت تک دین کے بارے میں گفتگو نہ کرے جب تک کہ اسے دین کی اس بات کا علم نہ ہو، اور نہ تو کوئی آدمی دین کی اس بات کے اوپر عمل کرے جب تک کہ اسے علم نہ ہو۔ یہ علم کا باب ہے بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ تو گویا بولنے اور عمل کرنے سے پہلے آدمی کو شریعت کی اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے نہ تو دین کی کوئی بات آدمی بولے نہ دین کی بات کے اوپر عمل کرے۔ یہ باب خود علم کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ ایک باب امام بخاری اور باندھتے ہیں، بڑا عجیب باب ہے اور اس کے تحت حدیث لاتے ہیں۔ باب ہے باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ یہ باب ہے کہ آدمی تعلیم دے اپنی لونڈی کو، اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ غور فرمائے، فقیہ الامت نے پہلے لفظ امت کا استعمال فرمایا، بعد میں اہل کا۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ باب ہے تعلیم دینے کا اپنی لونڈی، اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ اہل و عیال میں سب آ گئے، بیوی کو تعلیم دے، بچوں کو تعلیم دے، بچیوں کو تعلیم دے، یہ سارے کے سارے لفظ اہل کے دائرے میں سمٹ کر آ گئے ہیں۔ باب بظاہر یوں ہونا چاہیے تھا، باب تعلیم الرجل اہلہ و امتہ، کہ آدمی پہلے اپنے اہل و عیال کو تعلیم دے، بعد میں لونڈی کو، لیکن ترتیب یوں ہے امتہ و اہلہ۔ اس سے فقیہ الامت حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو تعلیم سے آراستہ کرنا، تعلیم سے مزین کرنا ضروری تو ہے ہی۔ اگر تمہاری کوئی لونڈی ہو، تمہاری کوئی نوکرانی ہو، تو نوکرانی کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے۔ یہ تعلیم کی اہمیت ہے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے
کہ علم والے اور بے علم دونوں ایکول نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ علم ایمان ہی کا رہنما نہیں ہے، بلکہ علم عمل کا بھی رہنما ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، سورہ محمد کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لو اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ تو گناہوں سے معافی مانگنا یہ عمل ہے، عمل سے پہلے علم کا تذکرہ ہے، گویا علم عمل کا بھی رہنما ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت بتا رہی۔ علم صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی نافع علم چھوڑ جائے تو یہ علم نافع اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ دلیل اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو، جہاں وصیتوں کا بیان ہے، وہاں اس حدیث پاک کو لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹکڑا انتہائی قابل غور ہے۔ انسان کا عمل ختم ہو گیا، یعنی اب اس کا دفتر لپیٹ کر کے اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کے گلے میں اس کے دفتر اعمال کو، نامہ اعمال کو لٹکا دیتے ہیں، اور یہ نامہ اعمال قیامت کے دن ہی کھلے گا، اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور بولا جائے گا پڑھ اپنی کتاب کو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان جب مر گیا تو اب کوئی بھی عمل اس کے دفتر میں پہنچایا نہیں جا سکتا، دفتر بند ہو گیا۔ اس سے خود ایصال ثواب کا رد ہو گیا۔ بعض لوگ قرآن خوانیوں کے ذریعے، فاتحہ کے ذریعے اور دیگر خرافات کے ذریعے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے مرنے والے کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا۔ علماء جانتے ہیں کہ ان تجاوز کے لیے ہے۔ عربی کی مشہور گرامر کی کتاب شرح میت عامل کے اندر لکھا ہوا ہے وَعَن لِلتَّجَاوُز، ان تجاوز کے لیے ہے۔ اور مثال دیتا ہے رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ ان یہ بتا رہا ہے کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے اور تیر کمان سے کافی فاصلے پر جا چکا ہے، اب تیر کا کمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی انقطع عنہ عملہ، مرنے کے بعد انسان کا عمل، کہ اب کوئی آدمی اس تک عمل کو نہیں پہنچا سکتا، بہت دور ہو گیا ہے اس کا عمل، اور نہ تو اب کوئی عمل وہ خود کر کے اپنے دفتر اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ تو کوئی عمل اس تک پہنچایا جا سکتا ہے، نہ وہ خود عمل کر کے اپنے دفتر اعمال میں کسی عمل کا اضافہ کر سکتا ہے۔ تو انسان کے مر جانے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو گیا، مگر تین چیزیں کہ برابر میت کو ان تین چیزوں سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے، تین چیزوں سے میت استفادہ کرتا رہتا ہے۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ۔ یہاں ایک نکتہ میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک ہے صدقہ جاریہ، ایک ہے سنت جاریہ۔ اگر آدمی مال کے بارے میں وصیت کر کے چلا جائے تو یہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گا، اور بچوں کی تعلیم و تربیت
اچھی تعلیم و تربیت کے بارے میں اگر وصیت کر کے چلا جائے تو یہ سنت جاریہ. سو یہ فرق ہے صدقہ جاریہ اور سنت جاریہ میں. تو صدقہ جاریہ کا فائدہ میت کے مرنے کے بعد اسے پہنچتا رہے گا. اور علمی ينتفع به یا کوئی علم نافع چھوڑ کر چلا جائے. اس حدیث کے آئینے میں علم کی دو قسمیں اس طرح نہیں کرتا کہ ایک علم دنیا ہے, ایک علم آخرت ہے. ایک علم دنیا ہے اور ایک علم دین ہے. میں یوں تفریق نہیں کرتا بلکہ یوں تفریق کرتا ہوں کہ ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے. سائنس اگر مذہب کی تائید کے لیے سیکھی جا رہی ہے تو اس کا علم حاصل کرنا دین ہے. کوئی بھی علم حاصل کیا جائے اس سے دین کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو, لوگوں کی فلاح و بہبود مقصود ہو, تو وہ علم تو علم دین بن جاتا ہے. لہذا علم دین اور دنیا کی تقسیم نہ کر کے علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم کی جائے. کہ جو علم نافع ہو کسی بھی قسم کا ہو اسے حاصل کرنا ضروری ہے. اس سے آدمی کو خود فائدہ پہنچے گا, عوام کو اس سے فائدہ پہنچے گا, دنیا والوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا. یہ علم نافع ہے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ علم نافع میں دو درجے ہیں. ایک علم وہ جو آخرت میں انسان کو نفع پہنچائے, ظاہر ہے کہ وہ مقدم رہے گا. تو علم کی دو قسمیں, علم نافع اور علم غیر نافع. علم نافع کے بھی دو درجے, وہ علم جو آخرت میں انسان کو فائدہ پہنچائے اور ایک علم جو انسان کو خود دنیا میں اس کو فائدہ پہنچا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا. اس طرح تقسیم کرنا صحیح ہے. علم دین اور علم دنیا کی تقسیم میرے نزدیک درست نہیں ہے. اور علمی ينتفع به یا ایسا علم چھوڑ کر چلا جائے جس علم سے اس کو فائدہ پہنچے. اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له, کوئی نیک اولاد چھوڑ کر چلا جائے اور وہ اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک اولاد کی وجہ سے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, اس کی دعا کی وجہ سے اللہ میت کے درجات میں اضافہ کرے گا. لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ مرنے والا توحید کے اوپر مرا ہو. اگر توحید کے اوپر اس کی موت نہیں ہوئی ہے, شرک کے اوپر اس کی موت ہوئی ہے, تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے. جیسا کہ آیت کریمہ ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نہ تو مومنوں کے لیے نہ نبی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں جو شرک کے اوپر مر گئے ہیں, اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہو, چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو. ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا درست نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ علم نافع صدقہ جاریہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے عملی معجزات دیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات کے ساتھ ایک علمی معجزہ دیا ہے. اس وجہ سے بھی آپ افضل الانبیاء ہیں. اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ عامل کے مر جانے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن عالم کے مر جانے کے بعد اس کا علم ختم نہیں ہوتا, اس کا علم باقی رہتا ہے. اسی وجہ سے کسی کو یہ معجزہ دیا گیا کہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دے, مادر ذات اندھے کو بینا کر دے, مادر ذات بہرے کو شنوا بنا دے. معجزہ یہ دیا گیا کہ کیا کھا کر کے آئے ہو بتا دیں. حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دیا گیا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ کو معجزہ یہ دیا گیا کہ ہاتھ کو بغل میں لے جا کر کے نکال دیتے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا, جس کو ید بیضا کہتے ہیں. عصا دیا گیا تھا, پانی پر مارتے تھے تو دریا راستہ دے دیتا تھا, پانی راستہ دے دیتا تھا. پتھر پر مارتے تھے تو پتھر سے پانی نکلنے لگتا تھا, 12 چشمے نکل پڑتے تھے. تو یہ سارے کے سارے معجزات عملی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عملی معجزات دیے گئے, لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ وہ علمی معجزہ ہے قرآن حکیم کی شکل میں, کہ آج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اس طریقے کی کتاب بنا کر بتاؤ, اس کی نظیر لا کر بتاؤ, ایسا قرآن لا کر کے بتاؤ, ایسی کتاب لا کر کے بتاؤ. کتاب نہ بنا سکو تو ایک سورت بنا کر کے دکھاؤ, سورت نہ بنا سکو تو ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ, ایک آیت نہیں بنا سکتے تو سنٹنس بنا کر کے دکھاؤ. فلیاتوا بحدیث مثلی, حدیث ایک سنٹنس بنا کر دکھاؤ. یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے.
تو تمام انبیاء کرام کو عملی معجزات دیے گئے اور عامل کے مر جانے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات کے ساتھ ساتھ ایک علمی معجزہ دیا گیا. عالم کے ہونے کے بعد علم ختم نہیں ہوتا, وہ علمی معجزہ قیامت تک زندہ رہے گا اور بطور چیلنج برقرار رہے گا. علم کی فضیلت یوں بھی واضح کی جا سکتی ہے. غور فرمائیے کہ انسان کے بدن میں 3 طریقے کے اعضاء ہیں. اعضائے علم, اعضائے عمل, اعضائے مال. 3 قسم کے اعضاء. سر یہ مشاعر ادراک کا مخزن ہے. ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اللہ نے آنکھوں میں بینائی کی قوت رکھ دی ہے, اس کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے. کانوں میں سماعت کی قوت رکھ دی ہے, سن کر کے علم حاصل کرتا ہے. ناک کے اندر سونگھنے کی قوت رکھ دی ہے, اس سے بدبو اور خوشبو کا پتہ انسان چلا لیتا ہے. انسان کے دماغ میں فؤاد رکھ دیا ہے, انسان کی کھوپڑی میں فؤاد جسے دماغ کہا جاتا ہے وہ رکھ دیا گیا ہے, جس کے ذریعے وہ اشیاء کا ادراک کرتا ہے, اس کے ذریعے وہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے. قوت تفکیر اسی کے اندر رکھ دی گئی ہے. غور فرمائیے تو یہ سب کچھ سر ہی کے اندر ہے. جتنے بھی مشاعر ادراک ہیں وہ سب سر کے اندر ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے سر کو جو علوم کے ذرائع اور علوم کے آلات ہیں وہ سب سر میں ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے مشاعر ادراک کے اس مخزن کو بدن کے بالکل اوپر رکھا ہے. اوپر رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اعضائے علم دیگر اعضاء کے مقابلے میں برتر ہے. علم برتر ہے عمل سے, علم برتر ہے مال سے. علم کے جتنے بھی آلات ہیں, علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں, سب کے سب سر کے اندر ہیں. سونگنے کی قوت سر میں ہے, سننے کی قوت سر میں ہے, دیکھنے کی قوت سر میں ہے, سوچنے کی قوت سر میں ہے. جن چیزوں سے آدمی علم حاصل کرتا ہے وہ سارے کے سارے مشاعر, سارے کے سارے مدرکات سب سر کے اندر موجود ہیں, اور سر کو اللہ نے جسم کو اوپر رکھا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اعضائے عمل ہیں, اور اعضائے عمل میں سر فہرست ہاتھ ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جب بھی کبھی انسان کے عمل کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں ہاتھ کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. ید کی جمع ایدی, ہاتھ, ہینڈ. جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عمل کا حوالہ دیتے ہوئے ید کا تذکرہ فرمایا, گویا کہ اعضائے عمل اعضائے علم کے نیچے ہیں, کیونکہ ہاتھ سر کے نیچے ہے, اور اعضائے عمل میں سر فہرست ہاتھ. تو پہلا درجہ اعضائے عمل کا ہے, علم کا ہے. دوسرا درجہ اعضائے عمل کا ہے. تیسرے نمبر پہ اعضائے مال. مال کا عضو کون سا ہے؟ پیٹ. پیٹ کے اندر معدہ ہے, یہاں مال جمع ہوتا ہے. غور فرمائیے تو 2 چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی. یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں نا یہ چھپے رہتے ہیں, جیسے معدے کے اندر غلاظت چھپی رہتی ہے. معدے کے اندر جس طریقے سے غلاظت چھپی رہتی ہے دکھائی نہیں دیتی, ایسے ہی سرمایہ دار معاشرے میں چھپے رہتے ہیں. اور ایک بات اور بتائی گئی کہ یہ فضلات جو ہیں جو پیٹ میں معدے کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں, اگر ان کو خارج نہ کیا جائے تو آدمی خود تباہ ہو جائے گا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آدمی مال اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرے تو اس کا مال تباہ ہو جائے گا. ثابت یہ کرنا ہے کہ اعضائے علم سب سے اوپر ہیں, اعضائے عمل پھر اس کے بعد ہیں, اس کے بعد اعضائے مال, اس کے بعد مال کا درجہ تیسرے نمبر پہ ہے. آج آدمی زیادہ تر اعضائے مال کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے, مال حاصل کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. آج مسلم معاشرہ
دوسرے معاشروں سے پیچھے اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، شکشا نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ جس شریعت کے اندر، جس مذہب کے اندر علم کی اتنی اہمیت ہو کہ پہلی وحی جو نبی کے اوپر اتر رہی ہے، اس وحی کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہی یہ بتا رہا ہو کہ پڑھو، اور وہ قوم نہ پڑھے اور تعلیم کے میدان میں دنیا کی تمام قوموں سے پیچھے ہو، اس سے زیادہ افسوسناک حالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس عالمیہ کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. قرآن کہتا ہے اگر سرداری چاہیے تو علم ضروری ہے، کوئی پوسٹ چاہیے تو اس کے لیے علم ضروری ہے. جتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا اتنا بڑا آپ کو پوسٹ ملے گا. یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن حکیم نے کہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا. جب قحط پڑا تو انہوں نے اپنے آپ کو فوڈ منسٹر کے عہدے کے لیے پیش کیا، کہا کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے. فوڈ منسٹر بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. ایک ایسا آدمی جو دیار غیر میں ہے، ایک غیر مسلم حکومت کے اندر ہے، اس جیسا علم رکھنے والا فوڈ کی تقسیم کے تعلق سے اور کوئی نہیں ہے. لہذا حضرت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے فوڈ منسٹر بنا دو، اور اس کے لیے دو صفتوں کا حوالہ دیتے ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دو، اس لیے کہ میں حفاظت بھی جانتا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے پیش کیا تو حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ نے علم کا بھی حوالہ دیا کہ میرے پاس علم ہے. لہذا میں نے جو یہ بات کہی کہ جتنا بڑا پوسٹ آپ کو حاصل کرنا ہے، جتنا بڑا منصب آپ کو حاصل کرنا ہے، جتنا بڑا عہدہ آپ کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اتنا ہی علم ضروری ہے. آپ علم کے میدان میں آگے بڑھو. کون کہتا ہے حکومت تعصب کرتی ہے؟ قطعاً نہیں. آپ اپنے کو منواؤ، تعصب پیچھے رہ جاتا ہے. ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ابھی آئی اے ایس آفیسر ہوا ہے، ابھی آئی اے ایس آفیسر ہوا ہے، مسلم بچہ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت تعصب برتی؟ مالیگاؤں کا لڑکا آئی اے ایس آفیسر ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو منوا کر تو بتاؤ، علم کے میدان میں آگے بڑھ کر تو بتاؤ. ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، دوسرے ہاتھ میں آپ کے دنیا کا علم ہو، تب آپ ترقی کریں گے. وقت کے نبی سے غالباً ان کا نام سموئیل علیہ السلام ہے. بنی اسرائیل نے اس وقت ایک امیر کا مطالبہ کیا، ایک حکمراں کا مطالبہ کیا جب ان سے تابوت سکینہ وغیرہ چھن گیا تھا کہ ہمارا کوئی امیر بنا دیجئے، ہم اس کی قیادت میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں گے جو تابوت سکینہ چھین کر کے لے کر چلا گیا ہے. تو وقت کے نبی نے طالوت کو ان کا امیر منتخب کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا. قالوا انا یکون له الملک، وہ کیسے ہمارا امیر بن سکتا ہے؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس مال نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ امیر بننے کے لیے مال ضروری نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں ضروری ہیں. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جس کے پاس جسم بھی اور علم بھی ہو. جسم کا مطلب نہیں بہت موٹا تازہ ہو، جسم سے مراد یہاں قوت نافذہ ہے. جو قانون کو نافذ کر سکتا ہو، قانون کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہو، وہ صاحب جسم ہے. اور جسم کے ساتھ ساتھ علم ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اصول حکمرانی بیان کیا ہے کہ حکمراں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو اور جس کے پاس علم کی طاقت ہو. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو اور جس کے پاس علم کی قوت ہو. ہدہد نے آ کر کے خبر دی تھی کہ میں شہر سبا سے آ رہا ہوں. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ بہت بڑے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوتی ہے، بہت پیسے والی ہے. وہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے اس کو. اس کا ایک بڑا تخت ہے، اس کے اوپر جلوہ افروز ہوتی ہے. تمام درباری دست بستہ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. کیا حکومت کرتی ہے وہ. انی وجدت امرأۃ تملکہم، یہ جملہ عربی کا طالب علم جانتا ہے کس سینس میں ہے. تو
حضرت فرما رہے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے۔ یہاں ایک نکتہ یہ ملا کہ خبر واحد اگر محتف بالقرائن ہو تو یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ کہتے ہیں خبر واحد معتبر نہیں ہے، حدود نے اکیلے آ کر کے خبر دیا ہے۔ حضرت نے اس وقت تک اس کی بات نہیں مانی جب تک کہ یہ نے کہہ دیا کہ ہم تحقیق کریں گے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ جھوٹا ہے تو کیا سچا ہے؟ یعنی اگر ایک آدمی آ کر کے کوئی خبر دیتا ہے، تحقیق کے بعد اس کی خبر ثابت ہو جائے تو وہ یقینیات کے باب میں، ایمانیات کے باب میں بھی معتبر ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خبر یقین کا فائدہ نہیں دیتی خبر واحد، تو غلط موقف کے اوپر ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ آ کر کے خبر دیتا ہے کہ ایک عورت اس طرح حکومت کرتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ کے تخت کو جلد سے جلد میرے دربار میں لے آئے؟ تو ایک بہت بڑا جن تھا، جنوں میں سب سے زیادہ قوت عفریت کو ہوتی ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں شہر سبا سے ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی کی دربار برخاست ہو۔ اتنے میں ایک علم والا کھڑا ہوا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہتے ہیں یہ سلیمان ہی تھے اور اللہ نے انہیں ایسا علم دیا تھا، یا کوئی اور آدمی تھا جس کے پاس اس طریقے کا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ میرے پاس ایسا علم ہے، علم والے نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کے فاصلے سے وہ تخت لے آؤں گا۔ اور ابھی اس نے بات ختم ہی نہیں کی تھی کہ ملکہ سبا کا تخت دربار میں حاضر ہو۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ تو جن سے جو کام نہ ہو سکا ایک مختصر مدت میں، علم والے نے انتہائی مختصر مدت کے اندر اپنے علم کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلے سے ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں منگوا لیا۔ علم کا پاور دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا یہاں ایک نکتہ یہ بھی بتا دوں کہ قرآن میں یہ تمام چیزیں معجزات اور خرق عادت کی قبیل سے ہیں، اور معجزے کی نظیر تو نہیں لائی جا سکتی، اس کے قریب قریب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ نکتہ ملحوظ رہے کہ معجزے کی نظیر تو نہیں لائی جا سکتی، کوئی مادی چیز ہزاروں میل کے فاصلے سے منٹ بھر میں نہیں لائی جا سکتی، سیکنڈوں میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن کم سے کم اس کی تصویر تو آ سکتی ہے، اس کی آواز تو آ سکتی ہے، ہزاروں میل کے فاصلے سے آواز سنائی دی جا سکتی ہے، تصویر آ سکتی ہے۔ ہاں مادی چیز ہزاروں میل کے فاصلے سے اتنی قلیل مدت میں نہیں آ سکتی۔ تو معجزات کے بارے میں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ معجزات کی نظیر تو نہیں لائی جا سکتی، لیکن اس کے قریب قریب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہاں تاثر یہ دیا گیا ہے، تصور یہ دیا گیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہو۔ معجزے کی نظیر تو نہیں لا سکتے، لیکن علم کے میدان میں آگے بڑھو گے تو معجزے کے قریب قریب تک تم پہنچ سکتے ہو اپنے علم کے ذریعے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پانی پر مارتے تھے تو پانی راستہ دے دیتا تھا۔ اب اگر آپ لاٹھی مارے تو پانی تو راستہ نہیں دے گا، لیکن آپ سب میرین بنا سکتے ہیں، آپ 2 کشتیاں بنا سکتے ہیں اور سمندر کے اندر جا سکتے ہیں، پل بنا سکتے ہیں آپ دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر، یہ ساری چیزیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ معجزات کے قریب قریب ہے، معجزات کی نظیر نہیں لا جا سکتی، اس کے قریب قریب پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے قرآن حکیم میں علمی ذہن بنانے کے لیے کچھ بنیادی اصول دیے ہیں۔ آج ہم ان بنیادی اصولوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ بنیادی اصول لے کر کے آج جائیے۔ پہلا بنیادی اصول علمی ذہن بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دعوے کا پروف لاؤ، دعوے کا ثبوت لاؤ۔ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہ قبول کیا جائے، یہ قرآن حکیم علمی ذہن بنانے کے لیے ایک بنیادی اصول بتاتا ہے۔ کتنا جاندار اصول ہے کہ کوئی بات تم تک پہنچے فوراً تسلیم نہ کر لو، بلکہ کہنے والے سے اس کی دلیل مانگو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے۔ قرآن حکیم علمی ذہن بنانے کے لیے اس بنیادی اصول سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم تقلید اور جمود نہیں بلکہ تحقیق کے میدان میں اترو۔ تحقیق ہی علم کے راستے کھولتا ہے، علم کے دروازے وا کرتا ہے۔ پہلا اصول
کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے. کوئی بات بولی جائے تو دلیل کا مطالبہ کیا جائے. یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, یا دنیا کی کوئی بات ہو, کس فلسفر نے کہا ہے, کس سائنٹسٹ نے کہا ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا اصول کہ جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو مسترد کر دیا جائے. کتنی عمدہ بات کہی گئی ہے. یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے سیاق میں کہی گئی ہے یوں: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظن کے مقابلے میں یقین کو لایا گیا ہے. کہ یہودیوں کا یہ قول دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. لوگ اس بارے میں مختلف ہیں. اب قرآن حکیم بولتا ہے ما لہم بہ من علم, ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے, الا اتباع الظن, سوائے گمان کی پیروی کے. وما قتلوہ یقینا, یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے, انہیں سولی نہیں دے سکے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب یقین آ جائے تو یقین کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا جائے. کتنی عمدہ بات کہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے. اچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے, تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے. اچھا آپ کے پاس آمین بالجہر کی دلیل ہے, تو ہمارے پاس آمین دھیرے سے بولنے کی دلیل ہے. ارے کون کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس دلیل نہیں ہے؟ لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یقین کے درجے میں ہے, تیرے دلیل میں ضعف ہے. اور قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہ یقین جب آ جائے تو گمان کو لات مار دیا جائے, گمان کو مسترد کر دیا جائے. اگر حدیث صحیح آ جائے تو حدیث صحیح کے مقابلے میں دلیل ضعیف کو, حدیث ضعیف کو مسترد کر دیا جائے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے, قرآن حکیم کا حکم ہے. اب یہاں حدیث صحیح موجود ہوتی ہے, ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرتے رہتے, کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے. واہ بھائی واہ, اللہ, ہمارے پاس بھی دلیل ہے. قرآن حکیم بولتا ہے جب یقین آ جائے تو گمان کو لات مار دیا جائے, گمان کو مسترد کر دیا جائے. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس یقین نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے. یعنی یقین آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول قرآن حکیم میں بتا رہا ہے علمی ذہن بنانے کے لیے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربہ کا مطالبہ کیا جائے. بڑی ہی عمدہ بات ہے, بڑی ہی عمدہ بات ہے. محسوس چیزوں میں, جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں, دکھائی دیتی ہیں, محسوس چیزوں میں مشاہدہ کا اور تجربے کا مطالبہ کیا جائے. محسوس چیز کے بارے میں کوئی کچھ بول رہا ہو تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ کو مشاہدہ ہے, اس کا آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آپ کو تجربہ ہے, لیب میں لے جا کر کے آپ نے تجربہ کیا, ایکسپریمنٹ کیے ہیں آپ نے. اس سلسلے میں قرآن حکیم نے ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ٹکڑا پورے ڈاروینزم کا رد ہے. ڈاروین کے بارے میں آپ جو کچھ پڑھیں گے اس کے رد میں یہ آیت کریمہ, بلکہ آیت کریمہ کہ یہ ٹکڑا پورے ڈاروینزم کے رد کے لیے کافی ہے. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ ایک جاندار کیڑا مختلف مدارج طے کرتے ہوئے بندر کی حالت میں آیا, بندر بن گیا, اور بندر نے مختلف مدارج طے کرنے کے بعد انسانیت کا قالب اختیار کر لیا. تو کیڑے نے مختلف مدارج حیوانیت طے کرنے کے بعد بندر کی شکل میں آ گیا, اور بندر لاکھوں سال گزر جانے کے بعد انسان کی شکل میں آ گیا. بندر نے انسان کا قالب اختیار کر لیا. یہ ڈاروینزم کا پروپیگنڈا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. یہی چیز بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے کہ انسان پہلے کیڑا تھا, پھر بندر بنا, بندر سے پھر انسان بنا. یہی بات تو مشرکین بھی بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, مؤنث ہیں یہ. اب اللہ فرما رہا ہے
ان کے اس عقیدے، ان کے اس خیال کے رد میں تم کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا مؤنث ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، مؤنث نہیں ہیں، مذکر ہیں، یہ عباد الرحمن، عباد الرحمن ہیں یہ، تم کہتے ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں۔ بتاؤ جب ہم ان کو بنا رہے تھے تب تم وہاں حاضر تھے؟ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کا تمہیں مشاہدہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اور یہی بات ڈارون سے کہی جائے کہ جب بندر انسان کے کالم میں آ رہا تھا، اللہ کے بندے تو وہاں موجود تھا، تیرا مشاہدہ ہے، تیرا تجربہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں صرف اور صرف سکوت ہے، خاموشی ہے۔ ڈارون کے پاس بھی سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہے، اور مشرکین کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے اتنا فرمایا اشہدوا خلقہم، جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے مذکر یا مؤنث تو تم لوگ حاضر تھے وہاں، تمہارا یہ مشاہدہ ہے۔ ایسے ہی ڈارون سے پوچھا جائے کہ جب بندر انسان کے کالم میں آ رہا تھا، انسان جب بن رہا تھا تو انسان بنتے وقت تو وہاں موجود تھا، تیرا مشاہدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی سائنٹسٹ ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ پورے ڈارونزم کے رد کے لیے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا کافی اور شافی ہے، اشہدوا خلقہم۔ تو یہ تیسرا اصول ہے بنیادی علمی ذہن بنانے کے لیے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربہ کا مطالبہ کیا جائے۔ چوتھا اصول، منقول چیزوں میں روایت کی صحت و توثیق کا مطالبہ کیا جائے۔ کیا اردو گاڑی ہوگی کیا؟ منقول روایتیں، یعنی نقل ہو کر کے کوئی بات آ رہی ہے تو فوراً نہ مان لیا جائے کہ یہ منقول ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہوا مان لیں، قدوری میں لکھا ہوا مان لیں، نقل ہے تو مان لیا جائے، نہیں۔ منقول چیزوں میں قرآن حکیم بولتا ہے کہ روایت کی صحت و تصدیق کا مطالبہ کیا جائے کہ یہ جو بات آ رہی ہے یہ روایت صحیح ہے نہیں۔ اگر ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہو، اگر قدوری کے اندر یہ لکھا ہوا ہو، اگر کنز الدقائق کے اندر یہ لکھا ہو، یہ ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، ایسے ہی نام نہیں لے رہا ہوں، پڑھا ہے میں نے۔ تو اگر کہیں یہ لکھا وہ قال امامنا الاعظم، ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان کو امام اعظم کس نے بنایا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اور دوسرے، امام اعظم کی طرف جو یہ قول منسوب کیا جا رہا ہے اس کی کون سی سند ہے؟ روایت اس کی ہے کہ نہیں؟ امام اعظم سے کس نے سنا؟ اس سے کس نے سنا؟ اس سے کس نے سنا؟ منقول چیزوں میں قرآن حکیم بولتا ہے روایت کی صحت و توثیق کا مطالبہ کیا جائے۔ روایت صحیح ہے نہیں، قابل وثوق ہے یا نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شرک کا اسٹینڈ، شرک کا موقف صحیح ہے تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس منقول چیز کے اوپر کوئی کتابی دلیل لاؤ یا علمی اثر لاؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی کتابی دلیل لاؤ، اور اثارت من علم، یا کوئی علمی دلیل لاؤ، یعنی دلیل نقلی لاؤ یا دلیل عقلی لاؤ۔ شرک کے اسٹینڈ پر، شرک کے موقف پر یہ دو دلائل پیش کر کے بتاؤ۔ علمی ذہن بنانے کے لیے چوتھا اصول ہے کہ منقول چیزوں میں روایت کی صحت و توثیق کا مطالبہ کیا جائے۔ ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جمود اور تقلید کے خلاف نعرہ انقلاب بلند ہونا چاہیے، تحقیق کے میدان میں اترنا چاہیے۔ تقلید کیا ہے؟ آبا و اجداد کی طرف سے آیا ہوا کوئی قول، آبا و اجداد کی طرف سے آیا ہوا کوئی عمل، اسے آنکھیں میچ کر کے تسلیم کر لینا، عقل کو اس میں دخل نہ دینا، یعنی مذہب کے حدود حکمرانی سے عقل کو خارج کر دینا۔ قرآن حکیم تنقید کرتا ہے اس کے اوپر، کہتا ہے جمود اور تقلید چلنے والی نہیں ہے، یہ کبھی بھی نہیں چلی ہے اور نہ چلے گی۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، آبا و اجداد کی بات اور آبا و اجداد کا عمل آنکھیں بند کر کے معلوم، آنکھیں بند کر کے مان لے رہے ہو سکتا ہے تمہارے آبا و اجداد کو علم نہ رہا ہو، تمہارے آبا و اجداد کو عقل نہ رہی ہو، تمہارے آبا و اجداد ہدایت یاب نہ رہے ہوں، تو تمہارے آبا و اجداد کی کوئی بات، تمہارے آبا و اجداد کو کوئی عمل اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا نے کہہ دیا، یہ کر لیا ہے، بلکہ تحقیق ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے۔ جمود اور تقلید کے خلاف نعرہ انقلاب بلند کرتا ہے قرآن حکیم۔ اور آگے کیا بولتا ہے؟ ہر معاملے میں غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر، یہ مسلم طلبہ سے کہا جا رہا ہے، مسلم اسٹوڈنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اولی الالباب وہ ہیں جو کائنات کی تخلیق میں غور کرتے ہیں،
تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اولی الالباب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں۔ ذکر کو فکر سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایک قوم خالی ذکر لیے پھر رہی ہے، فکر اس کے ہاں ہے ہی نہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر لیے پھر رہی ہے، اور وہ بھی ذکر قولی۔ ذکر حقیقت میں، تذکر حقیقت میں یہ قلب کا عمل ہے۔ تسبیح گھما رہے ہیں ادھر بات کر رہے ہیں، یہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر کا تعلق تو قلب سے ہوتا ہے، وہ ذکر بھی بے معنی ہے۔ تو ذکر کے ساتھ فکر ضروری ہے، ذکر اور فکر کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایمان کے ساتھ عمل کو، عمل کے ساتھ ایمان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو تحقیق کا حکم دیتا ہے قرآن حکیم۔ اور ایک بات اور بولتا ہے، کہتا ہے کہ علم برابر حاصل کرتے رہو۔ علم ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی آدمی کا دل نہیں بھرے گا، ایک مسلسل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو صرف ایک دعا ایسی کرنے کا حکم دیا ہے کہ مسلسل وہ چیز مجھے حاصل ہوتی رہے، وہ علم کے بارے میں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے میرے حبیب آپ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی کرتے رہنا۔ طبری نے کہا کہ اگر علم کے علاوہ کوئی اور چیز محمود ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تو رسول سے یہ کہا جاتا کہ اس کی زیادتی کے بارے میں برابر دعا کرتے رہیے، لیکن آپ نے کبھی یہ دعا نہیں کی اے اللہ میرا مال زیادہ کرتے رہنا، اے اللہ میری یہ فلاں چیز زیادہ کرتے رہنا، سوائے علم کی کہ اے اللہ میرا علم مرتے دم تک بڑھاتے رہنا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم مسلسل عمل ہے، مسلسل اس کو حاصل کرتے رہو، بچپن میں حاصل کرو، جوانی میں حاصل کرو، بڑھاپے میں حاصل کرو، مرتے وقت تک حاصل کرتے رہو۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، مسلسل حاصل کرتے رہو، رات دن ایک کر دو، قرآن حکیم میں بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اصول بتا رہا ہے کہ کہیں کہیں خود مطالعے سے آدمی گہرائی کے ساتھ کسی علم کو حاصل نہیں کر پاتا، اس کے لیے معلم ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھیے، یہ فتنہ بن رہے ہیں یہ لوگ، ڈاکٹروں کو دیکھیے، ہم ڈاکٹروں کے بارے میں ایک دفعہ بتائیں گے انشاءاللہ کہ چونکہ انہوں نے کسی مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ صحبت نیکا بھی ضروری ہے، بات چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی بلکہ کتابوں کی اس بات کے اسرار کھلتے ہیں علماء کی صحبت سے، صالحین کی صحبت سے، صالحین کی صحبت ضروری ہے۔ لہذا یہ جو خالی مطالعے سے عالم بن رہے ہیں یہ کہیں کہیں فتنہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر گہرا علم تو ہوتا نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خالی اپنے مطالعے کے اوپر ڈیپینڈ مت ہو جاؤ بلکہ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس کے بارے میں کسی جانکار سے، ماہر تعلیم سے علم حاصل کرو۔ خبیر کا مطلب ماہر تعلیم، ماہر تعلیم سے سوال کرو، ماہر تعلیم کے سامنے زانوئے تلمس طے کرو۔ بہت ساری باتیں وہاں تم کو ملیں گی جو کتابوں میں نہیں مل سکتی۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، ماہرین تعلیم کی رائے کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا کتاب ہے، اللہ سبحان اللہ، ہر چیز کے بنیادی اصول بنا دیتی ہے یہ کتاب، جن اصولوں کی روشنی میں آدمی اپنے علم کے سفر کو مسلسل طے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد